السلام علیکم، میں زوبیہ خان آج پوڈ کاسٹ میں آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں۔ اور آج ہم قرآن کے سورہ الفجر کے تعلق سے بات کریں گے اور ہمارے ساتھ ہیں ہماری مہمان شگفتہ لاڈجی صاحبہ۔ تو ہمیں بتائیے قوم عاد کون تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں قوم عاد کے تعلق سے سورہ فجر میں، سورہ ہود میں اور کئی مقامات پر ذکر کرتا ہے۔ قوم عاد جو ہے وہ ایک عربی قوم تھی، اور ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ نوح علیہ السلام کے بعد یہ پہلی با اقتدار قوم تھی، اور نوح علیہ السلام کے ہی بیٹے سام کی نسل سے یہ قوم عاد تعلق رکھتی تھی۔ اور یہ قوم جو ہے وہ بڑے بڑے ستونوں پر عمارتیں کھڑی کرتی تھی۔ اس کے لیے اس کو ذات العماد بھی کہا جاتا ہے، یعنی اونچے ستون والے۔ اور ستونوں پر عمارت کھڑی کرنے کا جو فن ہے، جو طریقہ ہے، وہ انہی کی وقت سے ایجاد ہوا ہے۔ جی، قوم سمود کے تعلق سے بتائیے۔ جس طرح سے قوم عاد شمال اور مشرقی عرب پر قابض تھے، اسی طرح سے قوم سمود جو ہے وہ جنوب اور مغربی عرب پر قابض تھے، اور یہ بھی فن تعمیری کا فن رکھتے تھے، بہت ماہر تھے اس میں۔ یہ چٹانوں کو تراش کر اس میں مکان بناتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتے تھے اور مقبرے بھی بناتے تھے۔ یہ ان کا اہم پیشہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ یہ قوم بت پرستی میں بہت زیادہ ملوث تھی، تو صالح علیہ السلام ان کو اس چیز سے روکا کرتے تھے اور ایک اللہ کی دعوت دیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ پہاڑ سے ہمیں اونٹنی نکال کر کے دکھاؤ، معجزہ پیش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی، اور صالح علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ دیکھو اس اونٹنی کو کوئی نقصان مت پہنچانا۔ تو انہوں نے نافرمانی کی اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جب اونٹنی کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کو آ گھیرا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ جی، اور فرعون کے مہکوں والا فرعون کیوں کہتے ہیں؟ فرعون جو ہے وہ کسی بادشاہ کا نام نہیں ہے۔ جس طرح سے روم اور ایران کے بادشاہ کو قیصر و کسریٰ کہا جاتا ہے، اسی طرح سے مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے۔ اور اس کو میکوں والا فرعون اس لیے کہتے ہیں، کئی باتیں ہیں اس کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہی جاتی ہے کہ اس کا بہت بڑا لشکر تھا، اور جب اپنے لشکر کو لے کر نکلتا تھا تو جہاں پڑاؤ ڈالتا تھا وہاں بڑے بڑے خیمے لگاتا تھا، اور ان خیموں کو میخوں کے ذریعے گاڑا جاتا تھا، اس لیے اس کو میخوں والا فرعون کہا جاتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ بھی آتی ہے کہ یہ اپنے دشمنوں کو جب سزا دیتا تھا تو ان کو سولی پر لٹکاتا تھا، اور سولی پر لٹکانے سے پہلے ان کے ہاتھوں اور پیروں میں میخیں گاڑتا تھا، اس وجہ سے بھی اس کو میخوں والا فرعون کہا جاتا ہے۔ ایک اور بات یہ بھی آتی ہے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب اس نے شہید کیا تو ان کے بھی ہاتھوں اور پیروں میں اس نے میخیں گاڑی تھی، اس وجہ سے بھی اس کو میخوں والا فرعون کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان کا ذکر کیوں کیا ہے اور ان کا کیا انجام ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں ان کا ذکر اس وجہ سے بھی کیا ہے کہ پچھلی قوموں کو اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا، وہ بہت صلاحیتوں کے مالک بھی تھے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال بھی کرتے تھے۔ لیکن جب انبیاء کی دعوت ان کے پاس آئی، انبیاء اپنی دعوت لے کر کے ان کے پاس آئے، تو انہوں نے سری نافرمانی کی اور انبیاء کے ساتھ برا سلوک کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر غارت کر دیا عذاب کے ذریعے سے۔ تو یہ جو پچھلی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے قرآن میں، یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم عبرت حاصل کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ جب میں نعمتوں سے نوازتا ہوں اور پھر تم اس نعمتوں کی نافرمانی کرتے ہو، میرے احکام کی نافرمانی کرتے ہو اور نعمتوں پر ناشکری کرتے ہو، تو میں تم کو عذاب بھی دینے پر قادر ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتا ہے۔ جی، آج سمود اور فرعون کے تعلق سے آپ نے ہمیں اچھی معلومات دی، آپ کا شکریہ، جزاک اللہ خیر۔